جب میں 5 سال کی ہوئی تو میری ماں کو پاگل خانے والے آ کر لے گئے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ تب میرے ماموں مامی ہمارے گاؤں آئے اور مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لندن لے گئے۔ 15 سال گزر گئے مگر میں کبھی واپس اپنے گاؤں نہیں آئی تھی، اور نہ ہی مجھے میری ماں کی کوئی خبر تھی۔ ویسے بھی مجھے میری ماں سے نفرت ہی تھی، کیونکہ سب کہتے تھے کہ میری ماں ایک بد کردار عورت ہے۔ پھر خبر ملی کہ میری ماں کی پاگل خانے میں موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ مجھ سے الگ ہو گیا ہو۔ ہم سب لندن سے اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ ماں کو دفن کرنے کے بعد میری ملاقات ان کی ایک سہیلی سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری ماں بد کردار نہیں تھی، بلکہ وہ تو بہت نیک اور تہجد گزار عورت تھی۔ شادی سے پہلے وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، مگر تمہارے نانا نے زبردستی اس کی شادی تمہارے باپ سے کر دی۔ باپ بہت بڑا ظالم انسان تھا، تمہاری ماں پر بہت ظلم کرتا تھا، لیکن وہ برداشت کر لیتی تھی۔ اور پھر ایک دن تمہارے باپ نے تم دونوں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ طلاق کے بعد تمہاری ماں کی زندگی میں وہ لڑکا واپس آ گیا جس سے وہ شادی سے پہلے محبت کیا کرتی تھی۔ وہ لڑکا تمہاری ماں کے پاؤں میں بیٹھ گیا، مگر تمہاری ماں نے کہا وہ دوسری شادی کبھی بھی نہیں کرے گی، اور کہا کہ وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی باقی زندگی اپنی بیٹی کے سہارے جی سکتی ہے۔ تمہاری ماں جب نہیں مانی تو اس لڑکے نے خودکشی کر لی، اور جب یہ خبر تمہاری ماں کو ملی تو وہ پاگلوں کی طرح اس لڑکے کے گھر کی طرف بھاگی۔ نہ اس کے سر پر دوپٹہ تھا اور نہ ہی پاؤں میں جوتا۔ تب اس لڑکے کے گھر والوں نے تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یہاں تک کہ اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ اس کے کپڑے پھاڑ کر اسے سب کے سامنے برہنہ کر دیا۔ تب تمہاری ماں کی بہت بدنامی ہوئی، کیونکہ سب کہنے لگے کہ اس لڑکے نے تمہاری ماں کی وجہ سے اپنی جان دے دی، اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں کا اس کے ساتھ غلط ریلیشن تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ تمہاری ماں ایک پاک دامن عورت تھی۔ اس لڑکے کی موت کا تمہاری ماں پر بہت گہرا اثر پڑا۔ تمہاری ماں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی اور پاگل ہو گئی، اور پاگل خانے والے آ کر اسے لے گئے۔ میں اپنی ماں کی حقیقت جان کر بہت روئی۔ وہ چاہتی تو اس لڑکے سے شادی کر کے اپنی دنیا بسا سکتی تھی، مگر انہوں نے میری خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ جس بیٹی کے لیے انہوں نے قربانی دی، وہ بیٹی ان سے کئی سالوں تک نفرت کرتی رہی۔ مجھے آج اپنا سب کچھ لوٹا کر بھی ماں ملے تو میں سب قربان کر دوں۔ آج ماں کی قدر کرنے کا دل کرتا ہے، مگر میرے پاس ماں نہیں، بلکہ ایک مٹی کا ڈھیر بچا ہے، اور اب اسی مٹی کے ڈھیر کو گلے لگا کر روتی رہتی ہوں۔